شب برات کی فضیلت، عبادت اور اس رات میں کرنے والے حیرت انگیز اعمال پر یہ تفصیلی بیان ہے۔ اگر آپ واقعی اس رات سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے وقت کو غنیمت جان کر مکمل سنیے گا، انشاءاللہ یہ دیا ہوا وقت آپ کے بہت کام آئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ شعبان کو 15ویں رات کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، جس کو قرآن کریم نے لیلۃ المبارک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ البرات فرمایا ہے، اور ہماری اصطلاح میں شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شب برات فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نجات پانے کی رات کے ہیں، اور اس رات میں چونکہ بہت سے گناہگاروں کو مغفرت مل جاتی ہے، اس لیے اس شب کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تجھے معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اللہ رب العزت اس رات میں اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں، بخشش چاہنے والوں کی بخشش فرماتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھنے والوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب آدھے شعبان کی رات ہو تو اس رات کو شب بیداری کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے وقت ہی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں، کیا کوئی روزی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو روزی دوں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے عافیت مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عافیت دوں، کیا کوئی ایسا ہے رات بھر یہی رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اور حضرت عائشہ نے روایت کی ہے کہ میں نے اس رات یعنی نفل نماز کے سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ تو آگے حضرت عائشہ فرماتی کہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس دعا کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اس کو سیکھ لے اور دوسروں کو بھی سکھا دے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو سکھائی ہے اور کہا ہے کہ سجدے میں بار بار پڑھا کرو۔ اور روایات میں بھی اس شب مبارک کی فضیلت وارد ہوئی ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس رات میں وہ سب بنی آدم لکھ لیے جاتے ہیں جو اس سال میں پیدا ہوں گے، اور اسی میں وہ سب بنی آدم بھی لکھ دیے جاتے ہیں جو اس سال میں مریں گے، اور اسی رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ اس رات کا نام شب برات رکھا گیا ہے، یعنی آزادی کی رات، کہ اس میں حق تعالی گناہ گاروں کو عذاب جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک اور فضیلت ذرا سنتے جائیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا، میں تلاش کو نکلی، آپ بقیع قبرستان جو مدینہ میں ہے وہاں چلے گئے، آپ نے فرمایا کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جہاں تک اس کے روزوں کی بات ہے، ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو جب سورج غروب ہوتا ہے، اور اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش کر دوں، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس کو نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔
اسی طرح میرے محترم دوستوں، نزہۃ المجالس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے، وہاں ایک سفید رنگ کا پتھر ملاحظہ فرمایا۔ آپ اس پتھر کی خوبصورتی پر حیران ہوئے اور اس کے ارد گرد گھومنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب غریب چیز نہ دکھاؤں؟ عرض کی، جی ہاں۔ اتنے میں وہ پتھر پھٹ گیا اور اس کے اندر ایک بزرگ نظر آئے جن کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا عصا تھا اور پاس ہی انگور کی بیل تھی جس کا میوہ وہ بزرگ کھاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، یہاں عبادت کرتے ہوئے کتنی مدت گزری ہے؟ اس نے کہا، میں 400 سال سے یہاں عبادت کر رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے پروردگار، اس سے افضل تو کوئی شخص نہ ہوگا۔ تو بارگاہ خداوندی سے جواب آیا، اے عیسیٰ، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جب 15ویں شعبان کو 2 رکعت نفل ادا کرے گا تو اس شخص کی 2 رکعت نفل کا ثواب اس شخص کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کاش کہ میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ اب میں آپ کو شب برات کے نوافل اور کچھ ایسے اعمال کی طرف لے کے جانے والا ہوں کہ اگر آپ نے اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے ان اعمال سے فائدہ اٹھا لیا تو یقین جانیں آپ سے زیادہ خوش قسمت انسان کوئی اور نہ ہوگا۔ تو کرنا یہ ہے کہ جب شعبان کی 14 تاریخ ہو تو آپ نے نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی یہ آخری 3 آیتیں ایک مرتبہ پڑھنی ہے ہر رکعت میں، اور اسی کے ساتھ سورہ اخلاص 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس کی فضیلت، یہ نماز مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل نماز ہے۔ اور اب ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں کہ ہے تو بڑا مشکل، ہے تو محنت طلب کام، لیکن ذرا اس کی جب فضیلت سنتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے اس نماز کو پڑھنے کے لیے۔ کرنا کچھ یوں ہے کہ 100 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ جو شخص یہ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 دفعہ نگاہ کرم فرمائے گا اور ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اور سب سے ادنا حاجت کیا ہے؟ ادنا حاجت اللہ کی بخشش ہے، اور یہ عمل غنیت الطالبین میں لکھا ہے۔ اب اسی طرح ایک اور عمل ملاحظہ فرماتے جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نیاز مند امتی شب برات میں 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھے۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ اور اسی طرح جب شب برات کی رات ہو تو 2 رکعت آپ نے اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ اور سلام پھیرنے کے بعد درود شریف 100 مرتبہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کرے۔ تو اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس نماز کی برکت سے رزق میں ترقی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اس رات مبارک کے اندر کچھ ایسے وظائف بھی ہیں کہ اگر آپ وہ عمل کر لیں تو پورا سال آپ کو کیا انعام ملے گا، یہ ذرا آپ لوگ ملاحظہ کرتے جائیں۔ کہ بزرگوں سے ثابت ہوا ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو یعنی شب برات ہو تو نماز مغرب کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھنی ہے، صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور سب سے پہلی مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو یہ درازی عمر کی نیت سے پڑھیں گے، اور جب دوسری بار پڑھیں گے تو بلاؤں کے دفع کرنے کے واسطے یعنی ناگہانی آفتوں سے حفاظت کے لیے دوسری مرتبہ پڑھیں گے، اور تیسری بار کس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سالہ سال کسی کا محتاج نہ رکھے اور رزق میں ترقی کے لیے آپ یہ پڑھیں گے۔ 3 بار آپ نے اس طرح پڑھنا ہے تو تینوں فائدے آپ کو انشاءاللہ سارا سال ملیں گے۔ اور ہر بار سورہ یاسین کے بعد، ہر بار جب آپ سورہ یاسین پڑھیں گے اس
کے بعد آپ نے یہ مندرجہ ذیل دعا ایک بار پڑھنی ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی حاجت روائی فرماتا ہے اور سال بھر تک تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح آخر میں ایک اور زبردست عمل سنتے جائیے، اور یہ عمل اگر آپ کر لیں گے تو اس کی فضیلت کیا ملے گی ذرا سنتے جائیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو سورۃ الدخان، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے کہ جس میں شب برات کی فضیلت کا ذکر ہے، یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، بس صرف 7 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی 70 حاجات آپ کی پوری فرما دیں گے، اور اسی طرح 70 حاجات آخرت کی قبول فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اگر آپ سال بھر جادو سے حفاظت چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی جادو کرے کوئی اثر نہ ہو، تو ایک عمل لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات بیری کے درخت کے 7 پتے آپ نے پانی میں خوب جوش دینے ہیں، اور حسب ضرورت سادہ سادہ پانی اس میں ملانا ہے اور اس سے غسل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تمام سال کے جادو کے اثر سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اور اسی طرح ہم اس خاص دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ دل میں عشق مصطفیٰ، دنیا میں محبت مصطفیٰ، پاکستان میں نظام مصطفیٰ، قبر میں معرفت مصطفیٰ، حوض کوثر پر جام مصطفیٰ، پل صراط پر دامن مصطفیٰ، آخرت میں شفاعت مصطفیٰ، اور جنت میں رفاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔